सामाइन व नाज़रीन, अली असगर बवासीरी देवबंदी ने इस थंबनेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है। पहले आप इसके थंबनेल को देखें। लिखा है कि बोतल का बरेलवी जिन बाहर आ गया, चैलेंज मुनाजरा मंजूर है। अब सामाइन, सवाल ये है कि अली असगर बवासीरी सबसे पहले ये बताए कि इसको मुनाजरे का चैलेंज कब और किसने दिया। मैंने अपनी वीडियो में मुनाजरा के बारे में तो नहीं कहा है, बल्कि लाइव बात करने की बात की है। मतलब यहाँ भी अपनी आदत से मजबूर इस मक्कार अली असगर बवासीरी देवबंदी ने झूठ और मक्र से काम लिया है, क्योंकि इसके बगैर इसका गुजारा ही नहीं हो सकता। फिर सामाइन, थंबनेल में एक और बात इसने लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोतल का बरेलवी जिन बाहर आ गया। अब कोई देवबंदी ही इस झूठे मक्कार अली असगर बवासीरी देवबंदी से पूछ ले कि बोतल में कौन था जो बाहर आ गया। यहाँ भी इसने झूठ बोला है। अगर लाइव आने से बोतल का जिन बाहर आना मुराद है, तब तो खुद ये झूठा मक्कार अली असगर बवासीरी देवबंदी भी बदरजाए अतम बोतल का जिन हुआ। और अभी तो बाहर मतलब लाइव न मैं आया हूँ और न ही ये झूठा मक्कार अली असगर बवासीरी आया है। फिर आ गया का जुमला थंबनेल में लिखने का क्या मतलब? वही अपनी जिहालत व बदफहमी का इस अली असगर बवासीरी ने इजहार किया है। खैर सामाइन, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में इस अली असगर बवासीरी देवबंदी ने किया क्या है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामाइन व नाज़रीन, मैंने अपनी वीडियो में इस अली असगर बवासीरी देवबंदी बिदअती के बारे में एक बात कही थी और कहा था कि इसकी तरदीद या तस्दीक खुद अली असगर बवासीरी कर दे। सामाइन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रंडी खाने से इश्क करने वाले और खुदा और दीन खुदा से नफरत करने वाले दीन देवबंदियत के जाहिलो मक्कार और कज़्ज़ाब यूट्यूबर अली असगर बवासीरी, जिसके बारे में मिली एक खबर के मुताबिक ये अली असगर बवासीरी गुजरात में किसी गुमनाम मस्जिद में रहता है और लंगड़ा है। हो सकता है कि ये खबर गलत हो, मगर मैं चाहता हूँ कि अली असगर बवासीरी लंगड़ा है या नहीं, इसकी खुद ही तस्दीक या तरदीद कर दे। मगर सामाइन व नाज़रीन, इसका कोई भी जवाब इस अली असगर बवासीरी मक्कार देवबंदी ने नहीं दिया। इसका साफ मतलब ये है कि वाकई अली असगर बवासीरी देवबंदी लंगड़ा है, और अगर ये इस बात की तस्दीक या तरदीद करना भूल गया है तो अब अगली वीडियो में इसकी वजाहत ये अली असगर बवासीरी खुद ही कर दे कि वो लंगड़ा है या नहीं है। सामाइन व नाज़रीन, मैंने इस अली असगर बवासीरी की पूरी वीडियो सुनी। मैंने अपनी वीडियो में जो बातें कही थी उनमें से किसी भी सवाल का जवाब इसने नहीं दिया है, बल्कि हस्बे आदत मक्कारी और किज़्ब इफ्तिरा से काम लिया। मसलन मैंने इससे कहा था कि सऊदिया से जिस तरह देवबंदियों का नाम लेकर पूरी जमाअत देवबंद को कादियानियों की तरह काफिर कहा गया, उस तरह हम सुन्नियों का नाम लेकर वहाँ से फतवा नहीं दिया गया। इसके जवाब में ऐसा कोई हवाला इस मक्कार व कज़्ज़ाब अली असगर बवासीरी देवबंदी ने पेश नहीं किया जिसमें हम सुन्नियों का नाम लेकर फतवा दिया गया हो। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि मैंने कौन सा उसूल तोड़ा है, जैसा कि इसने हवाला पेश किया था उसूल तोड़ने पर, तो मैंने कहा था कि मैंने कौन सा उसूल तोड़ दिया है, और हवाला मुसल्लमा उसूल तोड़ने का दिया, जबकि मैंने कोई आम उसूल भी नहीं तोड़ा था। इस पर भी इस अली असगर बवासीरी देवबंदी मक्कार व कज़्ज़ाब ने कोई दलील पेश नहीं की। फिर मैंने कहा था कि मैंने क्या इल्ज़ाम लगाया है ये बताओ, क्योंकि इसने हवाला इल्ज़ाम लगाने पर दिया था, तो इस पर भी कोई दलील ये पेश न कर सका, बल्कि अपनी आदत से मजबूर इधर उधर भाग दौड़ उछल कूद मचाता रहा, मगर मेरी वीडियो का जवाब ये नहीं दे सका। अलबत्ता मैंने जो लाइव बात करने की बात की थी उस पर इस अली असगर बवासीरी ने क्या जवाब दिया है वो मुलाहिज़ा फरमाएं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि तू मेरे सवाल का जवाब देगा कि जब तू ऑनलाइन कॉल के अंदर और फ़ोन कॉल दोनों को एक ही कह रहा है, तो फिर मेरे मुतालबे से भागने की वजह क्या है, इसका जवाब देगा। अबे जाहिल बेवकूफ़ अली असगर बवासीरी, मैंने ऑनलाइन कॉल नहीं कहा है बल्कि लाइव बात करने कहा है, और नहीं मैंने फ़ोन कॉल और लाइव बात करने को दोनों को एक नहीं कहा है। ये तो तेरा झूठ और तेरी बदफहमी है कि न तो तू मेरी बात समझता है और न ही सही बात तू बोल पाता है। लाइव को तू ऑनलाइन कॉल कह रहा है, और जो बात मैंने कही ही नहीं वो तू मुझसे मंसूब करके बोल रहा है कि दोनों को मैंने एक कहा है, हालांकि ऐसा मैंने कहा ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे तुझसे ज़्यादा उन देवबंदियों पर ताज्जुब होता है जो तेरी वीडियोस देखकर भी तेरी जहालत व बदफहमी पर तुझे लगाम नहीं लगाता, क्योंकि इस तरह तू अपनी बदफहमियों, जहालतों, हिमाकतों से
علی اصغر بواسیری، تو اپنی تو مٹی پلید کرتا ہی ہے، ساتھ میں رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کی بھی خوب مٹی پلید کر رہا ہے، مگر لگتا ہے تیری ویڈیوز دیکھ دیکھ کر تمہارے دیوبندی بھائیوں کی عقل بھی ماری جا چکی ہے۔ جب تو اس کا جواب دے دے گا کہ آن لائن پہ مناظرہ کرنا اور فون کال پہ مناظرہ کرنا دونوں ایک ہی جیسے ہے، پھر تو میرے برسوں کے مطالبے کے بعد جیسے تو نے اعتراف کیا کہ میں بار بار تجھے کہہ رہا ہوں کہ فون کال پہ مناظرہ کر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ برسوں کے مطالبے کے بعد، یہ برسوں سے مجھ سے بات کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دیکھیے ابھی 2-4 مہینے ٹھیک سے نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ برسوں سے، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرے چینل کو بنائے ہوئے 1 سال ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 1 سال کہتا، مگر کہہ رہا برسوں۔ لگ رہا ہے یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سے مجھ سے بات کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا کذاب اور مکار، بڑا بیوقوف اور جاہل ہے کہ اس کو اتنا تک احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے بار بار کہی ہے، مگر اس کے اندر تو غیرت ہے نہیں، اس لیے جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ جب تیرے اندر سے تیرے مجدد کی منحوس روح باہر نکل کر آئی ہے اور تو کوشش کیا ہے مجھ سے کھڑے ہو کر کے اور کسی حالت میں بات کرنے کے لیے، دوبارہ تیرا اس طرح مر جانا خودکشی کر کے، یہ بہانہ بازی کر کے کہ لائیو مناظر کرے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مطالبہ کیا تجھ سے، تو میرا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے تو خود ایک مطالبہ کر لیا کہ لائیو مناظرہ کرے گا، اور تو یہ کہہ دیا کہ اگر تو مناظرہ نہیں کرے گا، بھاگے گا تو موت کو گلے لگائے گا۔ گویا تو نے خود اپنے وصول سے میرے مطالبے کے پورا کرنے کے بجائے بھاگا اور تو موت کے گلے لگا لیا۔ تو اس کا جواب پہلے دے گا تو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دونوں برابر ہے تو میرے مطالبے کو پہلے کیوں نہیں پورا کیا؟ جبکہ میں نے تیرے مطالبے کے مطابق تو نے کہا تھا کہ ویڈیو میں جواب دے، میں جواب دے رہا ہوں، اور تم میرے جواب دینے سے گھٹنے ٹیک دیا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ثم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علی اصغر بواسیری کذاب، بلکہ کذاب اعظم، بتا کہ یہ میں نے کس ویڈیو میں اور کب کہا ہے کہ میں تیرے ویڈیو کا جواب نہیں دوں گا؟ تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ جواب اس کا دے گا، ورنہ تجھے پتہ ہے، تیری ضرورت کو پتہ ہے، تیرا اشفاق رضا مجھے خود فون کیا تھا، وہ مناظرہ لائیو کرنے کے لیے، لائیو مناظرہ کرنے کے لیے میں نے تسلیم کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ دیوبندی خنجر میں ہی مناظرہ ہوگا، شرائط وغیرہ وہیں طے ہوگی، لیکن اس کی حالت خراب ہو گئی۔ آج تک وہ کرتی اٹھائے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، منہ نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تیری بھی یہ حالت ہوگی، اور میں کہہ دے رہا ہوں، آخر میں کہہ دوں، میں سن لے، میں تجھ سے مناظرہ کے لیے تیار ہوں، تیرا میں نے مناظرہ کا چیلنج قبول کر لیا ہے، اور لائیو مناظرہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن دیوبندی خنجر میں کریں گے، شرائط بھی وہیں طے ہوگی۔ اگر تیرے ہڈی میں پانی ہے اور تو حلالی لطفہ کا ہے، تو اگر تو اپنے ماں کی جو ہے محنت پر تجھے شک نہیں ہے تو آ جا، میں مناظرہ کے لیے تیار ہوں، لائیو مناظرہ کروں گا دیوبندی خنجر چینل کے اندر، لیکن اس سے قبل معقول جواب دینا پڑے گا تجھے۔ تو نے میرا مطالبہ آج تک پورا نہیں کیا، اور آج تو آیا، تیرے اندر سے خناسیت جاگ گئی، اور تو آج آیا اپنے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے، کرانے کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے اگر علی اصغر پورا نہیں کرے گا تو موتو گلے لگائے گا۔ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی مقلد وہابی، بطور جواب میں کہتا ہوں کہ تجھے تیری ماں کی محنت پر یقین ہے کہ تیری ماں نے جو محنت کی وہ محنت ٹھیک ہے؟ اگر ہاں تو پھر گیدڑ بھبکی چھوڑ اور لائیو آ کر بات کر، دن تاریخ طے کر لے۔ اور رہی بات مطالبے کی، جس کا جواب دینے کے لیے تو نے کہا ہے، تو سن، میں جو بات کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں وہ تیرے ہی بواسیر کی کھجلی کے علاج کے لیے تیار ہوا ہوں، اور تیرے ہی مطالبے پر تیار ہوا ہوں، میری اپنی مرضی نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے ہی تیرا بہتر علاج کر لے رہا ہوں اور تیری مکاری دنیا کے سامنے واضح کر دے رہا ہوں۔ لیکن تجھے اس بات کا شوق ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، تو ٹھیک ہے، لائیو بات کر لے، مگر چونکہ تو فون کال پہ بات کرنے کا عادی ہے، اس کے بغیر تیری مکاری اور تیری گیدڑ بھبکیاں چل نہیں سکتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ بات تو کروں گا، مگر تیری عادت کے مطابق نہیں، بلکہ لائیو بات کروں گا۔ اور پھر تو نے اس کی وجہ پوچھی، تو سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو کال ریکارڈنگ میں فراڈ کرتا ہے، جیسا کہ کئی ریکارڈنگ میں تیری ہی ویڈیو میں دوسری جانب سے کہا جا چکا ہے۔
اس لیے تیرے ہی مطالبے پر تیرا ہی علاج کرنے کے لیے میں تیار ہوا ہوں بات کرنے کے لیے، مگر طریقہ ایسا ہوگا جس سے تیری مکاری نہیں چلے گی، بلکہ ہم دونوں میں جو بھی بات ہوگی اور جس طرح کی بھی بات ہوگی وہ سب کے سب لوگ دیکھیں گے۔ لہٰذا علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی مقلد وہابی، تو اب اپنی ماں کی اچھی محنت کا ثبوت دیتے ہوئے اب بلا کسی ہیلے بہانے کے دن، تاریخ اور وقت مقرر کر لے، اور کس موضوع پر تجھے بات کرنے کا شوق چڑھا ہے وہ بھی طے کر لے، اور شرائط وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تو طے کر لے۔ مطلب یہ کہ بہانے بازی کو چھوڑ اور سیدھا یہ بتا کہ تو کب لائیو بات کر رہا ہے اور کس موضوع پر اور کیا کیا شرائط ہیں وہ سب طے کر لے۔ باقی تیری بہت سی قابل گرفت باتوں سے صرف نظر صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تو بہانے بنا کر بات کرنے سے راہ فرار اختیار کر کے بقول اپنے موت کو گلے نہ لگاؤ۔ واضح رہے کہ اب بنا کسی ویڈیو بازی کے علی اصغر بواسیری سیدھا تو دن، تاریخ، وقت اور موضوع اور شرائط وغیرہ طے کرے گا۔ تو سامعین و ناظرین، میں نے اپنی بات رکھ دی ہے، اب انتظار ہے کہ یہ کب بات کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، کس دن، کس تاریخ اور کتنے بجے اور کس موضوع پر اور کیا کیا شرائط ہے۔ وہ اگر بتائے گا تو میں بھی دیکھوں گا اس پر کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے علی اصغر بواسیری بہانے بازی اب مت کرنا، سیدھا جو ہے جو ضروری باتیں ہیں وہ طے کر کے، اور جس دن بات کرنی ہو لائیو اس دن ہم بات کر لیں گے۔ باقی سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو بھی آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ علی اصغر بواسیری کی جہالت و حماقت اور بھی اچھی طرح دنیا کے سامنے لائیو آ جائے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس میں کتنا دم خم ہے۔